تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت والے. میں زندگی میں کبھی انڈین پلے نہیں دیکھا ٹی وی کا، اور کبھی انڈین نیوز بھی میں یہاں نہیں چیک کرتا. ہاں البتہ ایک دیسی شو آتا ہے جس میں سیٹرڈے کے دن فلمیں نیوز ہوتی ہے، فلمی گانے ہوتے ہیں، اور پھر انڈیا کی نیوز ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہوں. لیکن انڈیا کی نیوز میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں غربت ہے، وہاں قتل و غارت گیری ہو رہی، وہاں جو ہے انسان حیوان بنا ہوا ہے، وہاں دوزخ جیسی زندگی ہے. وہ کبھی نہیں بتائے ٹی وی والے، یہاں کے جو دیسی شو ہے. کل اتفاق سے میں نے کہا کہ چلو انڈین نیوز بول کے ڈالیں گے اور دیکھیں گے. تو انڈین نیوز بول کے ڈالا تو اس میں ہاٹ ٹاپکس بول کے وہ جو ہے وہ لوگ 100 کے یا 200 کے یا 12 منٹس کے اس طرح کے بناتے ہیں. اس میں نے پہلی دفعہ دیکھا. اب میں ایک خاص پہلی بات بتا دوں میرے مسلمان بھائیوں کو کہ اللہ نے انسان کو، یہ خاص بات بتا رہا ہوں میں. دیکھو ہر ویڈیو میں ایک خاص بات بتاتا ہوں، میری یہ عادت ہے، اور اللہ میرے کو اس طرح سے فکر دیا کہ میرے اپنے مسلمانوں کو میں جنت دلاؤں انشاءاللہ. اس واسطے کہ تم پریکٹس کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن کوئی نہ کوئی تم کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کا دین ہے کیا. اچھا، اب میں سب سے پہلی بات یہ بتانا ہے کہ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا، وہ عبادت کر رہے، انسان کے اندر لچک رکھ دی. انسان عبادت نہیں کر سکتا ہے، حیوان بھی بن سکتا ہے. اب جیسے انڈیا کی نیوز میں دوں گا آگے. تو انسان کو اللہ نے درد کے لیے پیدا کیا. ایک انسان دوسرے انسان کا درد سمجھے، چاہے وہ ماں باپ ہو یا بھائی بہن ہو یا رشتہ دار ہو یا اڑوس پڑوس ہو، یا آپ کے اپنے ملک میں ہو یا دنیا کے کسی بھی عالم میں کیوں نہ ہو. مسلمان درد رکھے انسانی ہمدردی کا، انسانی جو ہے خدمات کا، اسلامی طریقے سے تیمرداری کا، اسلامی طریقے سے جو ہے اگر سے آنچ آ جاتی ہے اسلام پر تو اس وقت میں ہم کو ڈیفنس کرنے. تو انسان کو اللہ نے بنایا درد کے لیے. اس کے پاس پہلے سے جو ہے فرشتے ہیں. اب وہ مجھے شعر یاد نہیں ہے لیکن میں بتا دوں، کرو بے ایسا کچھ ہے شعر میں، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے عبادت کے لیے فرشتے رکھ لیے، وہ اس کے حکم سے ہٹ کے جا ہی نہیں سکتے. مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایڈوانٹیج دیا کہ تم اگر سے دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہو، جب تم اپنا بھلا چاہتے ہو دوسروں کا بھی بھلا چاہو. یہ خاص بات ہے اسلام کی، یعنی آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقے سے آسانی سے میں نہیں بتا سکتا. بہرحال اللہ نے درد کے لیے پیدا کیا. اب دوسری بات، اسلام کے اندر ٹالرنس ہے، یعنی صبر کرنا ہے، صبر سکھایا جاتا ہے. اسلام کے اندر تم کو اگر سے میں میری زندگی کا بول رہا ہوں، میں اگر سے مجھے سیکس نہیں ملتا ہے میں صبر کرتا ہوں. میری بیوی بوڑھی ہو گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، میں ایک عام سی مثال دے رہا ہوں، ایک انسان مسلمان کے لیے بولوں. اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں صبر کرنا ہے. ابھی بنگلہ دیش کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں وہ جو ہے بزنس آئیکن بول کے بتایا، اس کی کوئی بڑی لگژریس لائف نہیں ہے، لیکن بنگلہ دیشی کے لیے وہ کیوں لگژریس لائف ہے بولے تو وہ معمولی غریب ملک کا ہے مگر مسلمان ہے. سوچنا ہے، وہ ایمان سے ہٹانے والی بات کر رہا. وہ بزنس آئیکن ہے، اس کا گھر دیکھو، لعنتی گھر، اس میں پورے پتلے رکھا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں کر، شفیع کچھ نام سے، الاسلام کچھ ایسا نام کا ہے. پتلے پورے پڑے ہوئے ہیں جیسے صدام حسین کے گھر میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اس طرح سے تم شیطانی کرو گے. اللہ کے حکم پہ چل کے جی لے کے دنیا سے جاؤ، تم کو بڑی جنت دینا ہے. یہاں کی کیا حقیقت ہے؟ بہرحال بات ختم کر دو اس کو. بنگلہ دیشی ایسے ہی جو ہے کھانا نہیں دیکھے، اب دیکھے کھانا دیکھیں گے یورپ میں آ کے تو آپ سے باہر ہو گئے. اچھا، اب میں صبر کیسا، ٹالرنس کیوں سکھایا اللہ تعالیٰ کہ تم صبر کرو، اس واسطے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے جنت کی. تم صبر کرو دنیا کے اندر، اگر تمہارے پاس حالات بہت برے آ جاتے ہیں تو بھی صبر کرو. یہ سکھایا جاتا ہے اسلام میں. اب تیسری بات، گاؤ ہماری ماتا ہے بولتا ہے گرو. کل میں وہ دیکھا ویڈیو نیوز میں. اب میں یہ پوچھتا ہوں، گاؤ اگر سے تیری ماتا ہے تو پھر سگی تیری ماں کیا ہے؟ تیری کے پاس کتنے ماں ہیں تیرے؟ میں تو اب تک سنا تھا کہ تیرے پاس کتنے باپ ہے بولے تو ایک عورت کے پاس جو ہے 100 آدمی جاتے اس واسطے بولتے. لیکن اب تو گائے میری ماتا ہے بول رہا. اب گائے تو نہیں کھایا تو ٹھیک ہے بھائی،
ہم مسلمان ہیں, ہمارے کو حکم ہے اللہ کی طرف سے, ہم کیوں نہیں کھائیں؟ اچھا گائے تیری بولتی نہیں نا, ماں تو تیری بولتی نہیں, اب ہم کیسا اس سے پوچھیں کہ مسلمان کھا سکتا ہے ہندو نہیں کھا سکتا بول کے؟ تیری گائے بولتی نہیں, تو بھی مت بول کچھ مسلمان کو, تو نہ مت کھا. اگر تیری گائے نہیں بولی, تیری ماں تو مت کھا. تمہارے پاس دیکھو کتنی جہالت ہے. وہ گنیش کبھی نظر نہیں آتا, وہ بیچارے کا سر جو ہے ہاتھی کا ہے, ہاتھیاں ہی ختم ہو گئے دنیا میں, سوچو. اور درگا جو ہے شیر پہ بیٹھی, بولے تم نا شیر ختم ہو جانے پوری دنیا میں. جیسا اللہ تعالیٰ جراسک جو ہے وہ بہت بڑا ڈائناسور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کو اٹھا لیا, وہ خطر و غالت گر کرتا تھا بول کے. آج انڈیا کے اندر دیکھو کیا ہو رہا. نیوز میں دیکھ کے سمجھا کہ دوزخ ہے انڈیا. اتنی گھناؤنی گناہوں کی جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑی چین کی طرح چل رہی. لوگ جو ہے وہ فون کر کے لوگوں کو ریئل اسٹیٹ دلا رہے ہیں بول کے, کئی عورتیں کئی مرد پکڑے گئے اور وہ منہ چھپا رہے. جیسا کرسچن یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو کچھ خلاف بولنا ہے تو منہ چھپا کے بولتا, منہ کھول کے منہ دکھا کے نہیں بولتا, ڈرتا ہو کہاں مار ڈالتی موت سے, اس کو ڈر ہے, جینا چاہتا. بس ہم مرنا چاہتے حق کے اوپر. ہم کبھی بلا لو اللہ, ہم چلے جائیں گے بے خوف لا خوف زندگی ہماری حق کے لیے. تو ہندوستان کے اندر وہ ایک کرکٹ کا میں نیوز دیکھا, وہ جو وہاں جا کے ایک پتھر ہے گنیش کا, پتہ نہیں وہ کون سا بامبے ہے یا کہیں, وہاں پہ انہیں پوجا کر کے بول رہا یہاں پر جتنے بھی آ کے پوجا کرے وہ سب اسٹار بن گئے کرکٹ. ارے لے جا نارے, پھر وہ 96 گھروں کو جو ہے ڈسمنٹل کر دیا, وہاں ان کو لے جا کے دکھا, میں دیکھتا ہوں تیرے کو وہاں واقع وہ پتھر تیرے کو گھراں دلاتا کہ وہ 96 جو بے گھر ہو کے عورتیں سڑکوں پہ پڑی اٹھا کے پھینک دے رہے پولیس والے. بچوں کو ریپ کرنے والا دکھایا جو 7 سال سے 12 سال تک کا, ایک چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے مزدوری کرنے والی مائیں اپنے ساتھ مزدوری پہ نہیں لے جا سکتی. دہلی کے اندر جو ہے بچوں کو چھوڑ کے مزدوری کو جا رہی. کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ معلوم ہے تم کو؟ ارے ہندو میں تم کو بتاتا ہوں سنو. 1000 سال ہم جب حکومت کرے, تمہارے پرانے بوڑھوں سے پوچھ لو, سچی بات بولوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, نہ میں تم سے نفرت کرتا, اللہ کی قسم مجھے تم سے نفرت نہیں ہے, مگر تمہارے عقائد غلط ہے بتانا ہے مجھے. تمہارے اوپر سے جو ہے جو پاگل پنے کا شیطان سوار ہے وہ اس کو نکالنا ہے. 1000 سال حکومت کرے سکون تھا, پھر ہمارے اہل کتاب والے برٹش 350 سال کام کرے تب بھی سکون تھا. پھر تم پتھر کو پوجا کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کیوں تمہارے سے جو ہے روزی چھین لیا؟ اللہ کیوں تمہارے پاس سے جو ہے ایمان کی دولت چھین لیا؟ کیوں تم اللہ کی طرف نہیں آنا چاہ رہے؟ 60 سال کی 68 سال کی جو تمہاری تاریخ ہے اس میں دیکھو, میں بچپن میں جو ہے 1 روپیہ لے جا کے ڈھیر ساری چیزیں لاتا تھا. اب ایک تنخواہ, وہ بچپن میں ہماری جو سنتے تھے 200 روپے کی تنخواہ, ہمارا بچپن تھا وہ. میں تو صرف جو ہے بتا سکتا ہوں, میں تو جو ہے آپ کے 15 سال بعد آزادی کے پیدائش ہوں انڈیا میں, مگر بتا رہا ہوں کہ حقیقت 200 روپے میں آج دال مل رہی 1 کلو, تو وہ تنخواہ تھی. جو پیاز تمہارے پاس بامبے میں پڑی ہوئی سڑ گئی, تم اس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے وہ پھینک دی گئی سب بازار میں. میں ایک مزدور کو دیکھا خالی چرایا, اس کے پاس کچھ, تو اس کو جو ہے اس کو مار کے زدو کو کر کے اس کو جو ہے مار ڈالا مالک. ایسے گناہ کیسا جی رہے ہو تم؟ کون آ کے بچائے گا تم کو؟ کوئی نہیں آئے گا. ہر ایک کی دکان الگ ہے سمجھ رہا دنیا میں. ابھی ایک اور میں نے دیکھا ویڈیو, جو اسرائیل کا سپورٹ کرنا چاہتا ہو, یہاں کا امریکن, بولتا ہے اسرائیل ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ جو فلسطینی ہیں سوسائڈ بام لگا کے ہم کو مار دے رہے, جوئش کو مار دے رہے. جوئش کا خدا کیوں نہیں آ رہا پھر؟ ارے ہندو اگر سے تم واقع تمہارے پاس خدا ہوتا تو 68 سال کے اندر اتنی مہنگائی کیوں بڑھ گئی؟ 68 سال کے اندر روزانہ کرائم کا جو تمہارے پاس جو ہے ڈھیر انبار ہے. دیکھو کیسا انسان جو ہے بالکل پیٹ کے لیے جی رہا جیسا وہاں ہو گیا. کیوں؟ اس کے پاس خدا نہیں ہے. اگر میں پوچھتا ہوں اس ہندو سے, اگر سے تو بول رہا کہ جو ہے
तेरा माता गाय माता नहीं बोलती, तेरा पत्थर भी नहीं बोल रहा ना गणेश, खुदा है बोल रहा तू। अरे खुदा का पावर नहीं है उसके पास, फिर उन्हें बोलना चाहिए ना, खुदा का पावर होना चाहिए। कुरान बोलती है, देख कुरान के अंदर क्या बोलता है अल्लाह ताला मालूम है? तुम जितने भी बुतों को पत्थरों को रख लेके इबादत करोगे, मैं जजमेंट डे के दिन वो पत्थर तुम्हारे सामने रखूंगा, गणेश बनाऊंगा, राम बनाऊंगा, इनसे बदल दो बोलेगा। खुली बात बता रहा हूँ मैं कुरान में, और तुम्हारा गार्ड सुन रहा है। और कुरान 1400 साल से ये बात बता रही, हर इंसान पढ़ रहा मुसलमान वहाँ का, मगर मुसलमान को बताना नहीं आता, तरीक़े से बताना नहीं आता। मुसलमानों की रशिया में अभी एक मैंने फ़ौजी देखा, पूरे फ़ौजी अल्लाह अकबर ऐसे मुसलमान दिख रहे हैं, पूछो मत। 2.5 मिनट का मैंने वो देखा यूट्यूब। मैं पूरी दुनिया का जो है सर्वे करता हूँ, चेक करता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा। आज भी अल्लाह के फजल से ईमान वाले हैं, ईमान वाले को देखे तो मालूम होगा ये अल्लाह वाला है, ये मोमिन है, ये मोहसिन है, ये मुखरिब बंदे हैं, ये शोदा, ये सिद्दीकीन सालीन, समझ में आएगा। फिर हिंदू को देखे तो क्यों नहीं आ रहा ऐसा? हिंदू क्यों फेल हो रहा? देखो पुट्टापर्ती फेल हो गया, गुरु बोले ख़त्म होगी तारीख उसकी, रजनीश की ख़त्म होगी तारीख। यहाँ एक गुरु आया पकड़े गया, जेल में है, ऐसे तो नाम नहीं याद मेरे को, पकड़ा गया। क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे पास खुदा की मदद नहीं आ रही? मदद कैसे आएगी जबकि तुमने उसको भूल गया तो वो तुम्हें भूल गया। कुरान यही कहता है, तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊँ, चाहे मुसलमान क्यों ना हो। अब तू बोलता कि भाई गाय माता जो है नहीं बोलती, गाय माता जो है हमारी माता है, तुम मत खाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे तू इंसान है कि क्या है? सोच। तो इंसान को बेइज्जत करा दुनिया में, जानवर को तू माँ बोल रहा। इंसान की बेइज्जती है ये बहुत बड़ी। अगर मेरे को कोई वहाँ का दिल जला मुसलमान मिले और तू जैसू कर दे, बोलूँ मैं। इंसान की सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है पता है? एक हाथी का सूंड लगा के तू खुदा बोल रहा, अब तक नहीं बोला उन्हें दुर्गा बैठी शेर के पर, अब तक नजर नहीं आई। बोल लेता तू खाली दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है, खाली दुनिया इतनी बड़ी है कि तू पूरी ज़िंदगी लगा तो नहीं फिर सकता। मगर आज ये जो वेबसाइट है, यूट्यूब है, या तेरे को जो बड़े बड़े जो है फेसबुक है, या ये सारे बता दे रहे पूरी दुनिया सेकंड्स में। मेरे भाई अब तू बोला गाय मेरी माता है, हाथी मेरा खुदा है, ये तौहीन है इंसानियत की। इतना खूबसूरत होगा मेरा अल्लाह नूर वाला, तू सोच नहीं सकता। जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया, जो खूबसूरत औरत को बनाया, वो कैसा होगा सोच। हज़ारों औरतें आ गई तेरे सामने, हज़ारों खूबसूरत मकामात देखेगा। तू यूरोप में आएगा तो बोलेगा मैं हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुआ, बदकिस्मती बोलेगा तू। इतना खूबसूरत दुनिया जहाँ अल्लाह ने इतना प्यारा जहाँ बनाया, तो इसके बाद एक और रखा, बोला तू उसकी तलब नहीं करने के लिए बोला गाय मेरी माता है। अब कल को तू बोलेगा आलू मेरा खालू है, आलू मत खाओ मुसलमान तू, कहीं तो मेरा खालू है, अम्मा तो है मेरी, और तेरे को मैं खालू के ऊपर, या फिर मिर्ची मेरी बीवी है उसको छेड़ो मत। क्या तो भी है पागल ज़िंदगी। कब तक इंसानियत को डुबाओगे तुम अल्लाह को नहीं पहचान के? हिंदुस्तान से गरीबी क्यों नहीं गई? अल्लाह को नहीं पहचानने से। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े कारनामे करे, तारीख़ उठा लो, मुसलमान ही करे, तुम नहीं करे कुछ भी। तुम खाली लड़ते रहे हमसे, जबकि हम ये नहीं बोल रहे कि तू गाय का गोश्त खा। हम बोल रहे हमारे को हुक्म है अल्लाह का, हम खाते। तू इंसान को मार तो बोल रहा, कैसा गुरु है तू? एक इंसान को, जबकि तेरी वो गाय माता बोली ने मैं तेरी माँ हूँ बोल के, कभी बोली क्या? बोल, ऑनेस्टली बोल। कभी गणेश तेरे को बोला तू मेरे को पानी में डुबा रखा है बोल के? कभी पूछा उन्हें मासूम? वो हाथी का जो तू रेत का बना था, उसका ने बात करने का, उसकी क़ुव्वत बात करने की ताकत नहीं है, उसकी क़ुव्वत कोई हिसाब से नहीं है जो तेरे सामने है। तो उसको खुदा बोल के लेके नाच के दीवानापन के जो है ट्रैफिक को, पूरी मखलूक को दीवाना कर दे रहा। वहाँ बॉम्बे के अंदर दूसरे कोई फिर नहीं सकते, पूरे हाल कारोबार बंद, पूरी दुनिया का दीवानापन करने के बाद पानी में फेंक दे रहा। पूरी दुनिया में फेंकते थे अगर से वाकई गणेश वाली खुदा की जो है निशानी रहती तो।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.